Hello and welcome to the 24th episode of Gymcast. First of all, Happy New Year guys. سال کا پہلا پوڈکاسٹ ہے اور آج ہمارے ساتھ ہیں داستان شہاب کے شہاب جو کہ نسٹ کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بھی ہیں اور ان کا اپنا ایک برانڈ بھی ہے کالڈ چاند ستارہ. لیکن آج شہاب ہمیں وہ باتیں بھی بتائیں گے جو کہ وہ داستان شہاب میں نہیں بتا سکے تھے کیونکہ وہ ایک آفیشیل پلیٹ فارم ہے اور وہ نسٹ باتیں نہیں بتا سکتا تھا. میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے؟ رائٹ ناؤ آئی ایم ڈوئنگ مائی ماسٹرس ان سپلائی چین مینجمنٹ فرام نسٹ. اچھا. اور بیسکلی اس کے پیچھے بھی آدھا راز یہ ہے کہ مجھے کرکٹ کھیلنی تھی نسٹ کی طرف سے 2 اور سال. دیٹس وائی آئی ایم ڈوئنگ ماسٹرس فرام نسٹ کیونکہ لائف میں جو ہے وہ ایک پیشن ہے اور ساتھ ساتھ لازمی کنٹینیو ہونا چاہیے. اچھا, کرکٹ پہ تو ہم آئیں گے ڈیٹیل میں اور کہاں سے پیشن اسٹارٹ ہوا, کیسے ہوا, لیکن اس سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ ہاؤ ڈڈ یو لائک اینڈ اپ ایٹ نسٹ. میں نے داستان شہاب دیکھی تھی تو اس میں آپ ذکر کر رہے تھے کہ انجینئرنگ کرنے کا پلان تھا اور پھر آپ نے BBA چوز کر لیا ایٹ نسٹ, تو وہ کیا اسٹوری ہے؟ سو بیسکلی میٹرک سے جو ہے وہ مائنڈ ایک بنا ہوا تھا, اس طرح ایک ایوریج بچے کا مائنڈ ہوتا ہے کہ انجینئرنگ یا پھر ڈاکٹر, ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے وہ بایو کچھ خاص اچھی لگتی نہیں تھی تو سوچا تھا انجینئر بننا ہے, سول انجینئر ٹو بی پریسائز. اور ایٹ دین جب میں نے NET دیا اپنا, اس کے علاوہ بھی میں نے 7-8 یونیورسٹیز میں جو ہے NT ٹیسٹ دیے تھے انکلوڈنگ پیاس, GK وغیرہ, اور الحمدللہ میرا ایڈمیشن سب میں ہو گیا تھا, آفر ہو گیا تھا مجھے ایڈمیشن. آئی ڈونٹ نو کیوں, لیکن آپ کی آئی گیس نصیب کی بات ہوتی ہے کہ ایٹ دا ویری لاسٹ مومنٹ جو ہے نا, میں نے ایک بزنس کا ٹیسٹ بھی دیا ہوا تھا کہ جسٹ ان کیس انجینئرنگ میں نہ ہوا تو ایک بیک اپ آپشن ہونی چاہیے. تو ایٹ دا لاسٹ مومنٹ بس میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی اینڈ آئی جسٹ تھاٹ کہ یار نہیں, انجینئرنگ از ناٹ مائی تھنگ. میرے بابا بھی بزنس مین ہیں, آئی ہیو ٹو بی این انٹرپرینور نا, میں وہ 9 to 5 جاب والا سین میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو آئی جسٹ ٹک دیٹ ڈیسیژن. بابا کو میں نے کنوے کیا کہ آئی جسٹ وانٹ ٹو پرسیو بزنس. تو ہی واز لائک, ہی از ویری سپورٹیو الحمدللہ. بابا نے ون گو میں بابا نے کہا گو فار اٹ, اگر آپ کو لگتا ہے ایسا تو بے شک باغ پیچھے انجینئرنگ کا بنایا ہوا ہے مائنڈ, لیکن جسٹ گو فار اٹ. دیٹس ہاؤ آئی اینڈڈ اپ ایٹ نسٹ. ٹھیک ہے. اور باقی اگر نسٹ کی بالکل اگر اسٹارٹنگ کی سینس بتاؤں تو ایک یو کین سے کہ اسمال ٹاؤن بوائے اینڈڈ اپ ایٹ نسٹ, دیٹ ٹو ایٹ نسٹ بزنس اسکول. تو جو نہیں, آپ ابھی لائک اسلام آباد میں رہ رہے ہو نا؟ فی الحال میں اسلام آباد بیسڈ ہوں کیونکہ میرے بابا اسلام آباد میں تھے اپنے بزنس کے سلسلے میں. ٹھیک ہے. تو لیکن میں ساہیوال ہی رہا تھا اپنے لائف کے لائک first 18 years I was in Sahiwal. So a small town boy entering into nurse business school, you can imagine what I was going through. So I was like yaar nahi, اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہونے والا اور یہ بہت ڈفرینٹ ہے اور میں ان لوگوں کے ساتھ کوپ اپ نہیں کر پاؤں گا. لیکن الحمدللہ لائک نسٹ کے 4 سال جو ہیں وہ بہت بہت خوبصورت رہے. 2-3 چیزوں نے ان کو خوبصورت بنایا. نمبر 1 جو ہے میری کرکٹ تھی. نمبر 2 جو ہے I was doing good in academics as well. اور اس کے بعد جو مجھے اسکالرشپ ملی, اسکالرشپ کے پیچھے کہانی آپ داستان شہاب میں تو دیکھ ہی چکے ہیں کہ مائی فادر واز ڈائگنوزڈ ود لیور کینسر ان مائی 2nd semester. اور اس ٹائم پہ جو ہے تھوڑا سا مطلب فائنینشلی تھنگس ور ناٹ گوئنگ گڈ. تو آئی ہیڈ ٹو گو ٹو اسکالرشپ آفس اینڈ آئی ہیڈ ٹو ریکویسٹ دیم کہ مجھے آپ اسکالرشپ دیں. اور میرے بابا پرسنلی بھی آ کے ان سے ملے تھے. تو آئی گیس کہ بابا کا اس میں تھرو آؤٹ بہت زیادہ رول رہا ہے. اگر بابا پرسنلی آ کے ان سے نہ ملتے اور پرسنلی, کیونکہ وہ میرا کیس اسپیشل کیس تھا, جیسے آپ کہتے ہیں ایک پورے پروسیجر سے ہو کے گزرا ہوا کیس, آئی گیس اس طرح کا نہیں تھا. میرا ایک اسپیشل کیس تھا. بابا جا کے انہیں ملے تھے, جب انہوں نے بابا کو دیکھا, انہوں نے دیکھے ان کے میڈیکل ڈاکومنٹس دیکھے, ساری چیزیں دیکھی, دین دے ور لائک کہ ہاں دس اسٹوڈنٹ ڈیزروز اسکالرشپ نا. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ ٹو دس کہ آئی تھنک نسٹ از ویری سپورٹیو آف پیپل جو کہ کسی لائک فائنینشیل مسئلے میں پھنس جاتے ہیں اینڈ دے نیڈ اسکالرشپ. ہم لوگوں کو کافی اسٹوریز پتہ نہیں چلتی لیکن دے ہیلپ یو الاٹ. ایگزیکٹلی, اسپیشلی جب داستان شہاب ریلیز ہوئی ہے تو اس کے بعد میں نے کافی ایسے اسٹوڈنٹ سے ملا ہوں, کافی اسٹوڈنٹس نے مجھے کانٹیکٹ کیا جو اسکالرشپ پہ تھے. دے ور لائک کہ شہاب بھائی وی جسٹ وانٹ ٹو میٹ یو نا, دے ور لوکنگ فار سم اپرچونیٹی کہ ہم اسکالرشپ تو چلو مل گئی ہے, باقی خرچے جو ہیں تھوڑے بہت کیسے چلائیں. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ نسٹ اس معاملے میں بہت سپورٹیو ہے الحمدللہ الحمدللہ. اور یہ جو ایک اسٹوری اب نسٹ نے بھی اپنے پاس بنا کے اب رکھی ہوئی ہے داستان شہاب کے فارم میں کہ اب دے آر لائک کہ وی ڈونٹ ریگریٹ گیونگ اسکالرشپ ٹو دس پرسن, which is the most proud moment for me as well. کہ جب مجھے یاد ہے جب میں ریکٹر کے پاس میں گیا تھا, میں نے ان کو ای میل کی تھی ریکٹر صاحب کو کہ جب میں اسکالرشپ ودرا کرنا چاہ رہا تھا, تو آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ ہی کالڈ می ان ہز آفس نا. تو میں تب کووڈ چل رہا تھا, میں گیٹ پہ آیا تو گیٹ پہ مجھ سے گارڈ پوچھا آپ نے اندر کیوں جانا ہے, ریکٹر نے بلایا مجھے. وہ ہنسنے لگ پڑا گیا, کہتے ریکٹر نے بلایا, آپ ہو کون؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں یار. تو اس سے بھی فون کیا مین آفس وہاں سے,
लाइक के तो डायरेक्टर ने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे अवार्ड भी दिया, उन्होंने उनके साथ आई हैड अ कप ऑफ टी विद हिम. तो मतलब मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट थी कि मैं एंटरिंग इनटू नर्स बिजनेस स्कूल एज अ स्मॉल टाउन बॉय एंड एंडिंग अप गेटिंग यू कैन से अ शील्ड फ्रॉम द हेड ऑफ दैट इंस्टीट्यूट. इट वाज अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर मी. और हम लोग इन चीज़ों की डिटेल्स में और भी आते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ पता करना चाहूँगा कि लाइक स्कॉलरशिप लेने का प्रोसीजर कैसा था, क्योंकि अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता कि हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो ऑप्शन अवेल कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या होता है? उसका बेसिकली ऐसे होता है, जब आप NET के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं नर्स एंट्री टेस्ट के लिए, तो वहीं पे आपके जो पोर्टल होता है वहाँ पे एक ऑप्शन होती है कि डू यू वांट टू अप्लाई फॉर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप. तो वहाँ पे पूरा एक फॉर्म होता है 4 to 5 पेजेस का. वो फॉर्म आप फिल करते हैं और फॉर्म फिल होने के बाद आपका एक इंटरव्यू होता है. एक पूरी कमेटी बैठती है, पूरा बोर्ड बैठता है, उसमें आपका एक इंटरव्यू होता है. देन इंटरव्यू में आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखते हैं और देन वो डॉक्यूमेंट्स देख के डिसाइड करते हैं कि इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर डैट और नॉट. और उसके अलावा अगर आप एडमिशन ले चुके हैं तो फिर ये प्रोसीजर है कि नर्स में स्कॉलरशिप का यू कैन से फाइनेंशियल एड का ऑफिस जो है वो RIC में है, जो नर्स क्रिकेट ग्राउंड के बिल्कुल सामने RIC है. वहाँ पे स्कॉलरशिप के AD स्कॉलरशिप बैठते हैं शिराज तारिक साहब. आप उनसे जाके मिल सकते हैं इस सिलसिले में. अच्छा, अब ये आपको स्कॉलरशिप मिल गई तो उसके बाद आपने क्या सोचा कि अब आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने फिर ब्रांड भी बनाया और साथ साथ और भी एक्टिविटीज़ चल रही थी, तो ये आइडिया कैसे आया कि अब ब्रांड बनाना चाहिए या अपने आप को सपोर्ट करना चाहिए? बेसिकली स्कॉलरशिप तो मिल गई थी, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि स्कॉलरशिप वाज ओनली कवरिंग द ट्यूशन फ़ी ना, तो उसके अलावा भी फिर ज़ाहिर है इंसान के खर्चे वगैरह होते हैं. और अगर ब्रांड पे हम आए तो ब्रांड के पीछे एक बड़ी प्यारी स्टोरी है विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, लेकिन हम उस प्लेटफॉर्म पे पब्लिश नहीं कर सके थे. कि आई गॉट एंगेज्ड इन 2020. ठीक है, ओह नाइस, माशाल्लाह. और जिस टाइम व्हेन आई गॉट एंगेज ना, तो एंगेजमेंट के बाद पता नहीं क्यों एक अल्लाह की तरफ से पहला ख्याल माइंड में आता है, यार अच्छा एंगेजमेंट तो होगी. एंगेजमेंट के बाद अब कोई इवेंट आते हैं, कोई बर्थडे एनिवर्सरी फ्लां, तो उस पर गिफ्ट शेयरिंग एक्सचेंज थिंग्स लाइक दैट ना. यार उसके लिए अब्बा से पैसे मांगना मतलब अच्छा नहीं लगता ना. तो ऐसा कि यार नहीं, कुछ अपना करना है अपना, ये दैट वाज द मेजर मोटिवेशन बिहाइंड इट. और मोटिवेशन कनेक्ट ऐसे हुई कि व्हाट आई डिड वाज ना, on the first birthday of my fiance after engagement, I ordered a customized gift for her, sorry. So I'm sorry sir, I know you are watching this. So I ordered a customized teddy bear lamp for her ना. लेकिन वो इतनी पुअर क्वालिटी में आया कि मैंने उसे गिफ्ट किया, उसके बाद वो एक पहले दिन ही वो चला भी नहीं जाके. तो I was very pissed at that. तो फिर मैंने रिसर्च की अपनी कि अगर इस तरह का कस्टमाइज स्टोर बनाना हो तो लाइक क्या करना पड़ता है उसके लिए. आई रिसर्च अबाउट इट एंड आई गॉट कॉन्टेक्ट्स ऑफ वेंडर्स ऑनलाइन. तो फिर मैंने कुछ वेंडर्स को विजिट किया एंड आई थॉट यार ये किया जा सकता है. कोविड का टाइम था, घर बैठे कुछ और खास करने को था भी नहीं, तो मैंने कहा व्हाई नॉट जस्ट. तो ये वेंडर्स आपके पिंडी में है या? मेरे वेंडर्स जो हैं वो कराची में और लाहौर में है, मेजरली कराची में है, क्योंकि ज़्यादातर कस्टमाइजेशन का काम वहाँ पे होता है. ठीक है, लेकिन मैं उनको कॉन्टैक्ट जो है ऑनलाइन ही किया था, देन जाके मैंने उनको विजिट किया था. तो आहिस्ता आहिस्ता जो है मैंने लोगो बनाया, एक पेज बना लिया और मैंने उसका नाम रखा चांद सितारा. चांद सितारा के पीछे स्टोरी ये है कि द मीनिंग ऑफ माई नेम, द मीनिंग ऑफ शहाब इज स्टार ऑफ द स्काई, द मीनिंग ऑफ माई फियांसेस नेम is moon of the sky. Nice. That's how I came up with this चांद सितारा. और इसके पीछे की मोटिवेशन भी वही थी इसको स्टार्ट करने के लिए. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये स्टार्टिंग ऑर्डर्स फैमिली से ही है जो नॉर्मली होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए. और आहिस्ता आहिस्ता करते करते मैंने इसको बिल्ड अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया. और जब ये बिल्ड थोड़ा बहुत हो गया, चलने लग पड़ा, ऑर्डर्स आने लग गए, देन वेंडर्स ने मुझे कॉन्टैक्ट किया. जो वेंडर्स जो अच्छी बल्क मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, दे कॉन्टैक्टेड में कि आप हमसे बनवा लिया करें. अच्छा, तो मुझे और क्या चाहिए था, मुझे अच्छे वेंडर्स कम कॉस्ट में और अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं. तो और इसी को अगर मैं कंटिन्यू करूँगा तो मैं यहाँ पे मैंने इसको स्टॉप नहीं किया. ठीक है. अब रिसेंट अगर मैं आपको स्टेटस बताऊँ इस वेंचर का, तो वो ये है कि हमने इसको एक्सपैंड किया है मिडल ईस्ट में with the name Najmul Qamar. Najmul Qamar is same as Chand Sitara in Urdu. Najmul Qamar is an Arabic term and same as Chand Sitara. तो अब हम क्या कर रहे हैं कि we are exporting in Saudi Arabia, Qatar, Oman, UAE. मेजर सेल्स जो हमारी वो उसमें सऊदी अरेबिया और कतर में है. तो अभी तक इट्स गोइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह. और इस पे बस मैं अब मैं क्या कर रहा हूँ इस टाइम पे कि मैं अपना मास्टर्स कर रहा हूँ, नर्स से साथ में मैं जो मेरे पास टाइम बचता है वो मैं मेजरली अपने स्टार्टअप को देता हूँ, द मिडल ईस्ट वन एज वेल एज द पाकिस्तान वन. और उसके अलावा क्रिकेट चल रही है. दैट्स हाउ इट्स गोइंग. सो लाइक अब मैं क्यूरियस हो रहा हूँ सप्लाई चेन के बारे में, इस सारी चीज़ के ना. जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान वाला किस तरह चल रहा है और बाहर वाले पे
آتے ہیں اس کے بعد. تو پاکستان والا فار ایگزامپل آپ کو کوئی آرڈر آتا ہے تو آپ کراچی اپنے وینڈر سے بنوا کے ڈائریکٹلی پہنچا دیتے ہو؟ جی بالکل, جب کوئی آرڈر آتا ہے تو کراچی اپنے وینڈر سے بنوا کے میں ڈائریکٹلی پہنچوا دیتا ہوں. اس کی کوالٹی ایشورنس میں ضرور کرتا ہوں. اس کا ایک ہم نے کوالٹی جو ہے ایک اسے آپ کہتے ہیں ایک کرائٹیریا رکھا ہوا ہے کہ وینڈر مجھے ایک پکچر بھی سینڈ کرتا ہے پروڈکٹ کی, اور میں کسٹمر کے اینڈ پہ بھی جو ہے اس کو ضرور چیک کرواتا ہوں کہ اگر کیونکہ ایک چیز میری نظر سے ہو کے گزر نہیں رہی, جب کسٹمر کو ریسیو ہوتا ہے تو اس سے ہم پوچھ لیتے ہیں, آپ فیڈ بیک دیتا ہے کسٹمر کہ پروڈکٹ کیسا بنا ہے, کیونکہ نارملی آن لائن لوگ اب اعتبار کرتے نہیں ہیں, آن لائن لوگ اعتبار نہیں کرتے. دوسرا اس میں ایک جو ایشو میجر یہ آتا ہے فار دوز ہو وانٹ ٹو پرسیو اینی ای کامرس بزنس ان پاکستان, ان کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ میجر ایشو یہ آتا ہے کہ پاکستان میں لوگ یہ کرتے ہیں آرڈر کر کے ریسیو نہیں کرتے. کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آرڈر کرتے ہیں تو یہاں اسے ریسیو کرنا بھول جاتے ہیں, یا پھر وہ ان کا پیسے ختم ہو جاتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمارے میں کسٹمائزیشن کا کام ہے, ہمارے پروڈکٹس ٹوٹلی کسٹمائز ہوتے ہیں. تو اگر وہ کوئی آرڈر کر کے ریسیو نہیں کرے گا, لیٹس سپوز اگر آپ نے جمال نیم کی ہوڈی آرڈر کی ہے اور آپ اسے ریسیو نہیں کریں گے تو وہ ہوڈی ضائع ہے, وہ دنیا میں اور کوئی نہیں خریدے گا انلیس کوئی اور جمال کو بھی ہوڈی چاہیے تو. تو اس طرح کے ایشوز جو ہیں یہ پاکستانی والے سیٹ اپ میں آتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان ون از گوئنگ گڈ الحمد للہ. ہمارا سوشل میڈیا اسٹارٹ ہوا تھا زیرو سے بالکل, اور اب وی ہیو گاٹ لائک اراؤنڈ 6,000 فالوورز آن انسٹاگرام. باقی جو ہے وہ پیڈ ایڈ کے تھرو اینڈ تھرو سوشل میڈیا از گوئنگ گڈ. اور ابھی میں آئی ایم پلاننگ آن لانچنگ اے ویب سائٹ ایز ویل. تو الحمد للہ. سو آپ اس کیس میں کیا کرتے ہو پھر کہ اگر کوئی آرڈر ریسیو نہیں کرتا تو پھر وہ واپس وینڈر کے پاس چلا جاتا ہے یا آپ کے پاس آ جاتا ہے؟ نہیں, وہ آرڈر واپس وینڈر کے پاس ہی جاتا ہے, اور میں پہلے کسٹمر کو کانٹیکٹ کرتا ہوں کہ یا جو بھی میں نے ٹیم رکھی ہوئی ہے وہ کسٹمر کو کانٹیکٹ کرتی ہے کہ آپ اسے ریسیو کر لیں. ہم نے اس پہ اسٹرکٹ پالیسی بنائی. میں یہاں پہ ایک مزے کی چیز شیئر کرنا چاہوں گا. ہم نے نا ایک سارٹ آف ایک پالیسی ان اناؤنس پالیسی بنائی ہوئی ہے جو جس کا کوئی وجود نہیں ہے لیکن ہم نے بنائی ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ جب ہم کسٹمر کو آرڈر ریسیو ہو جاتا ہے ہمیں تو ہم کسٹمر کو بتا دیتے ہیں اگر آپ نے آرڈر ریسیو نہ کیا ہم آپ کو 50,000 کا فائن کریں گے. وی آر رجسٹرڈ کمپنی, وی آر رجسٹرڈ ود دا XYZ لا اینڈ XYZ یو کین سے لیگل کمپنی اور واٹ ایور, اور ہم آپ کو جو ہے وہ سو کر سکتے ہیں. تو ہم آپ کو 50,000 کا فائن کریں گے, ہم آپ کے انسٹاگرام آئی ڈی کو رپورٹ کریں گے اور آپ کے ایڈریس پہ کوریئر کمپنی اپنا بائک آؤٹ کر دیں گی. تو دیٹس مطلب پاکستانی لوگوں کو ٹیکل کرنے کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ جیسی حرکت آپ کے ساتھ کرے آپ کو بھی ویسا ان کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر کوئی پروڈکٹ ریٹرن ہوتا ہے اس کو دوبارہ ری ڈلیور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر نہیں ری ڈلیور ہوتا تو وینڈر کے پاس آ جاتے ہیں, اور مہینے کے بعد جتنے ریٹرن آرڈرز ہوتے ہیں وہ میرے پاس آ جاتے ہیں. اس طرح سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب آتے ہیں مارکیٹنگ پہ نا. سو میں نے پیج دیکھا تھا اور پیج کے لائک اچھے فالوورز بھی ہیں, تو وہ کس طرح گروتھ کی؟ ایک تو آپ ایڈس بتا رہے تھے, اس کے علاوہ کیا PR پیکیجز یا اور کوئی اسٹریٹجی یوز کی؟ سو بیسکلی ہم میجرلی فوکس کریں انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ ہم فوکس نہیں کریں. اگر فیس بک پہ ہمارے کوئی فالوورس وغیرہ بھی آئی گیس کچھ خاص ہے نہیں, اور فیس بک پیج ایکٹیو بھی نہیں ہے. مینلی انسٹاگرام پہ ہم کریں, اور انسٹاگرام پہ جو ہے آپ کو اس کی مارکیٹنگ کے 2-3 میجر کرائٹیریا ہیں. نمبر 1 تو پیڈ ایڈس ہیں. سمپلی آپ پیڈ ایڈس رن کرتے رہیں گے اپنے پروڈکٹس پہ, اور پیڈ ایڈس پہ بھی آپ کو بہت چیزیں کافی اتنا اپنے مائنڈ میں رکھنی پڑتی ہیں کہ آج کل ایونٹ کون سے چل رہے ہیں. لیٹس سپوز مدرس ڈے آیا ہوا ہے, فادرس ڈے آیا ہوا ہے, یا پھر ویڈنگ سیزن آیا ہوا ہے, تو اس حساب سے آپ کو اس کے ریلیونٹ پروڈکٹس کی ایڈس چلانی ہوتی ہیں. آج کل سردیاں ہیں تو ہمارا ہوڈیز ہماری بہت اچھی سیل ہو رہی ہیں, اس کی ایڈس چل رہی ہیں. سیکنڈلی PR پیکیجز, ڈیفینیٹلی PR پیکیجز ہیلپس یو الاٹ. لیکن PR پیکیجز میں آپ کو چیزیں یہ دیکھنی پڑتی ہیں. کچھ سیلف پروکلیمڈ بلاگرس بنتے ہیں ادھر انسٹاگرام پہ ہوتے ہیں, 50,000 ان کے فالوورز ہیں جو انہوں نے بائی کیے ہوئے ہیں, لیکن ان کے لائکس نہ تو کوئی لائکس ہیں, نہ ان کے کوئی فالوورز, نہ ان کے کوئی ویورز ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو تھوڑی سی ریسرچ کر کے اپنے جو جسے آپ کہتے ہیں لیجٹ بلاگرز ہوتے ہیں ان کو آپ کو تھوڑا سا جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں کہ آپ کو ان پہ ورکنگ کرنی پڑتی ہے, ان کو ای میل کرنی ہوتی ہے, دین ان کو آپ ان کی مرضی کے پروڈکٹ 2-3 آپ بھیج دیتے ہیں, اور دین اپنی اسٹوریز پہ لگاتے ہیں. سو PR پیکیجز ہیلپ الاٹ. سو آپ لوگ کوئی لائک ان سے فیڈ بیک مانگتے ہیں کہ آپ لائک, یا ان سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں؟ انویسٹیگیشن کہیں گے, کیا کہیں گے کہ آپ کے کتنے ویوز آ رہے ہیں, آپ کے کتنے لائکس آ رہے ہیں. مطلب کچھ چیزیں تو آپ کو دیکھنے پہ پتہ چل جاتی ہیں نا, پوسٹ سے پتہ چل گیا کہ کتنے کمنٹس ہیں, کتنے لائکس ہیں, لیکن اسٹوری کے ویوز کس طرح پتہ چل رہے ہیں؟ کچھ لوگ اسٹوریز لگاتے ہیں. بالکل, جو بلاگرز اصل میں بلاگرز بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک بلاگرز ہوتے ہیں جو واقعی میں دے ٹیک سم انٹرسٹ کہ آپ کا بزنس گروتھ کرنے میں ہیلپ کریں, اور وہ اسٹوریز بھی پھر جب وہ یہ اسٹوریز لگاتے ہیں تو باقی اپنی ریگولر والی اسٹوریز نہیں لگاتے جب آپ کے بزنس کی اسٹوریز لگا رہے ہیں نا. ایسے بلاگر سے تو میں لازمی جو میرے سے کوپریٹ کرتے ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں کہ اب کتنے ویوز جا رہے ہیں, کیا سارا سلسلہ ہے. لیکن کچھ بلاگرز ایسے ہوتے ہیں جو بالکل دے ڈونٹ گیو اے شٹ, مطلب دے جسٹ کہ وہ آپ کا اسٹوری لگا دیں گے اور اس کے بعد وہ بھول جائیں گے, رپلائی بھی نہیں کریں گے آپ کو. تو لیکن جو رپلائی کرتے ہیں ان سے میں لازمی طور پہ پوچھتا ہوں کہ مطلب کیا اسٹیٹس جا رہا ہے میری اسٹوریز کا, اینڈ ہاؤ از اٹ گوئنگ. ٹھیک ہے. اچھا, سو اب آتے ہیں
ایکسپینشن, انٹرنیشنل ایکسپینشن, آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے آج کل. ہمارے لائک جو ملک کے حالات ہیں, وی نیڈ ڈالرز اینڈ وی نیڈ فارن کرنسی. تو آپ جیسے لوگوں کی ہمیں بہت ضرورت ہے جو ایکسپورٹ کر رہے ہوں پروڈکٹس. تو یہ آئیڈیا کیسا ہے کہ ایکسپورٹ کرنا ہے, اور ادھر سپلائی چین کیسے بنائی, یہیں سے جاتے ہیں سامان یا ادھر ہی آپ نے کوئی وینڈر ڈھونڈے میں؟ بیسکلی یہ میں کہوں گا ٹوٹلی اللہ کی طرف سے. ایک دن مجھے کال آئی کسی کی, رینڈملی میں سو رہا تھا, ابھی یہ سیمسٹر بریک کی بات ہے, تو مجھے کال آئی ایک دن کہ آپ شہاب گوری بات کریں گا جی, چاند ستارہ سے. میں کہا جی. تو وہ آگے سے مجھے کہتے کہ ہم اس طرح سے نا, ایک کوریئر کمپنی ہے, وہ کہہ رہی تھی کہ ہم آگے فردر بزنسز کو ایکسپینڈ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں کہ ہمارے یہ پیکیجز ہیں, اور ہم COD پارسل, کیش آن ڈلیوری پارسلس سعودیہ میں اور قطر میں, عمان میں, کویت میں اور پورے مڈل ایسٹ میں آلموسٹ ہم بھیجتے ہیں یہاں سے بزنس کے نا. تو آپ اس پہ اپنی ورکنگ کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے. تو آئی گاٹ انٹرسٹڈ, آئی واز لائک وائی ناٹ. میں کہا جو اپرچونیٹی چل کے آئی ہے خود, تو وائی ناٹ. تو میں نے اس وقت ریسرچ کرنی شروع کی. میں خود, میری اپنی سیمسٹر بریک بھی چل رہی تھی, فری تھا, میں گھر پہ تھا. تو میں نے ریسرچ کی اپنی تھوڑی سی اس پہ. اس کا ایک سیپریٹ پھر پیج بھی میں نے اس کا بنایا, اور میں نے پھر اس پہ جو ہے ایڈس لانا شروع کی. تو ظاہر ہے اس پہ ٹائم لگتا ہے, پہلے 2-3 ایڈس پہ کچھ خاص رسپانس نہیں آ سکا, لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ جب مجھے ایڈ کے انالیٹکس سمجھ آنا شروع ہوئے, تو پھر میں نے اس کو کرنا شروع کیا. اینڈ الحمدللہ میں کہوں گا کہ اپرچونیٹی اللہ کی طرف سے چل کے آئی تھی خود. چل اس میں میں اگر کہوں کہ میرا کوئی خاص کمال تھا, میں نے ریسرچ کی, میں نے ڈھونڈا, ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک اپرچونیٹی چل کے آئی. اور اگر کوئی ایسے جو ای کامرس میں کام کرتے ہیں ویورز, اگر کوئی ایسا دیکھ رہے ہیں, تو RGS کوریئر کمپنی ہے. ہم آپ اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں, آپ کو کانٹیکٹ مل جائے گا. دے آر ہیلپنگ بزنسز ٹو ایکسپینڈ ان دا مڈل ایسٹ. اور ظاہر ہے وہاں پہ کرنسی ریٹ کا اتنا فرق ہے, ایکسچینج ریٹ کا اتنا فرق ہے, کہ ایک آرڈر جو پاکستان میں آنیسٹلی بتاؤں گا کہ ایک آرڈر اگر نیم نیکلس ہم سیل کرتے ہیں پاکستان میں, اگر 1000 کا سیل ہوتا ہے, تو وہاں پہ وہ 10,000 کا سیل ہوتا ہے, 10,000 پاکستانی روپیز, بیکاز ایکسچینج ریٹ کا اتنا زیادہ فرق ہے. تو ڈلیوری لائک ٹائم ڈلیوری بالکل, ڈلیوری کے اصل میں ٹائم کا کبھی کبھی ایشو ہوتا ہے, کیونکہ کوریئر کمپنی بھی ہم سے 5 سے 6 دن لیتی ہے. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر آج آرڈر آیا تو آج کے آج ہم کوریئر کمپنی کے حوالے کر دیں بنا کے آرڈر. اب تو وینڈرس پاکستان میں ہی ہیں, پاکستانی وینڈرس ہی ہیں میرے, اور وہی جو ہے وہ ان کو میں یہاں سے آرڈر ٹرانسفر کر دیتا ہوں, وہ آگے وینڈر کو اس کو کیا نام ہے کوریئر کمپنی کو بھجوا دیتے ہیں, اور کوریئر کمپنی آگے جو ہے وہ ان دا ریسپیکٹیو کنٹری وہ ڈلیور کر دیتے ہیں وہاں سے. نائس. اور مطلب 10 دن اراؤنڈ ہم کسٹمر کو اراؤنڈ 10 ورکنگ ڈیز کا ٹائم دیتے ہیں, اور آلموسٹ 8-9 ورکنگ ڈیز میں ہو جاتا ہے. اچھا, نائس. یہ تو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. اور یہاں سے کتنے بزنسز اگر یہ کریں تو ہماری اکانومی کو کتنا فائدہ ہوگا؟ ایگزیکٹلی, میجر اس کے پیچھے وہی تھا کہ جب پہلے فرسٹ ٹائم مجھے جب کال آئی, تو میں نے سوچا یار کہ اس ٹائم پہ حالات اس ٹائم ملک کے آپ سب کے سامنے ہی جا رہے ہیں, تو ایکسپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے, ہمیں ایکسپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس ٹائم پہ. ہمارے ملک میں جو ہے اگر فارن کرنسی نہیں آئے گی تو اللہ معاف کرے حالات اس ٹائم پہ اچھے نہیں ہیں. تو باقی بزنسز کو جانا چاہیے اس طرف جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں, ہم امپورٹ ہی کری جا رہے ہیں, ہمیں آگے فردر اس کو جو ہے پروسیس کر کے ایکسپورٹ بھی کرنا چاہیے. جتنے بھی دیکھ رہے ہیں اگر انٹرپرینورز کو ان میں ہیں, تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ دے شوڈ گو ٹوورڈز اٹ. ٹھیک ہے, انٹرسٹنگ. اچھا, مجھے تو لائک بڑا مزہ آنا شروع ہو گیا ہے. جب بزنس کی بات ہوتی ہے بڑا مزہ آتا ہے آنیسٹلی. اور ہمارے اپنے بھی بزنس ہیں, ایک امپوسٹارٹ ہے فریمس کا, جی جی, اور ایک ہے گرافیٹی, وہ کینیڈا میں رجسٹرڈ ہے, وہ شرٹس اور مرچنڈائز کا. تو مطلب کہ اس کے بارے میں بات کریں گے آفٹر دی پوڈ کاسٹ. ابھی آپ کی اسٹوری پہ واپس آتے پھر. اچھا, تو نسٹ میں یہ اسٹارٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد لائک کس پوائنٹ پہ یو ڈیسائڈیڈ کہ اب مجھے اسکالرشپ گیو اپ کر دینی چاہیے؟ اور مطلب کہ یہ کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں نا, کہ آپ کی انکم اتنی ہو گئی ہے کہ آپ اپنی یونیورسٹی کی فیس بھی کور کر رہے ہیں, پھر اپنے خرچے بھی کور کر رہے ہیں, تو وہ پوائنٹ کس طرح آیا؟ سو بیسکلی اس ٹائم پہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جس ٹائم پہ میں نے گیو اپ کیا تھا میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں سیمسٹر فیس دے سکتا ہوں. اصل میں آل دا کریڈٹ گوز ٹو مائی فادر. یہاں پہ ہوا یہ تھا کہ میں اپنے لیے جب میں نے تھوڑا بہت ارن کرنا شروع کیا, ابھی 2-3 مہینے ہوئے اس کو اسٹارٹ اپ کو, اچھا, تو میں اپنے لیے بینچ مارک سیٹ کرنا چاہتا تھا کہ یار ایک بینچ مارک بنا لوں کہ جو مرضی ہو جائے مہینے میں اتنا سیو کرنا ہی کرنا. ٹھیک ہے. تو بینچ مارک سیٹ کرنے کے لیے جو ہے آپ بینچ مارک سیٹ کرنے کے ظاہر آپ کو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. جب موٹیویشن نہ ہو تو پھر پیسے نہیں بچ پاتے. صحیح بات ہے. تو بابا سے کبھی ایک دن میں بیٹھا ہوا تو اسی بزنس کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی, تو بابا کہتے ہیں کہ یار اب تو ماشاء اللہ اپنا کما رہا ہے, تو دیکھو اگر اسکالرشپ کوئی اور ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ ہو, ڈیزرو کرتا ہو تمہاری جگہ, تم تو اب اللہ نے تمہیں ایک ذریعہ دے دیا اپنا. تو آل دا کریڈٹ گوز ٹو مائی فادر, آل دا کریڈٹ گوز ٹو ہم, کہ
انہوں نے مجھے یہ ہمت بھی دلائی. انہوں نے ہی مجھے کہا کہ بیٹا تم جاؤ اسکالرشپ آفس, ان کو جا کے کہو کہ میں اسکالرشپ گیو اپ کر دوں گا. تو میں نے بابا کو میں نے کہا کہ بابا ایک آدھا مہینہ اور دیکھ لیں, میں اتنے جوڑ لوں پیسے. اور لائک کہ بیٹا اپنے لیے نا بینچ مارک سیٹ کرو, کیونکہ اگر تمہیں پتہ ہوگا نا تم نے اتنے دینے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم کر ہی لوگے سیف, جو مرضی ہو تم کر ہی لوگے. تو وہ اس بلیف کے ساتھ جب میں اسکالرشپ آفس میں گیا, میرے پاس اتنے پیسے تب نہیں تھے کہ میں اسکالرشپ فیس دے سکوں گا, ابھی ظاہر ابھی اسٹارٹ تھا میرا. تو لیکن یہ تھا کہ یار 6 مہینے ہیں میرے پاس, 6 مہینے میں کچھ نہ کچھ میں کر لوں گا. تو الحمدللہ اس بلیف کے ساتھ میں گیا. اور اس کے بعد میں نے جب ڈائریکٹر صاحب کے سامنے بھی بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے بھی مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیسے دو گے فیس. تو میں نے کہا سر میں اپنے لیے نا بینچ مارک سیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ان کو میں نے یہی جواب دیا, مجھے یاد ہے, سر اپنے لیے بینچ مارک سیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. میں جو ہے نا اگلے 6 مہینوں میں مجھے پتہ ہے میں نے کرنا ہے تو میں کر لوں گا. اور اگلے 6 مہینے میں جو ہے الحمدللہ آخری 2 سیمسٹر کی فی جو ہے وہ میں نے پھر پے کی. بینچ مارک تھا تو کر لیا الحمدللہ. ریئلی امپریسو. اور ہاں مطلب اگر آپ زندگی میں موٹیویشن اس طرح کی لائیں تو آبویسلی پھر کام خود بخود ہو جاتا ہے. اور آئی تھنک اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ نا کہ آپ پہ اس طرح کا اگر پریشر آئے نا, لائک پازیٹیو پریشر میں اسے کہوں گا, تو آپ خود بخود اپنے بزنس میں نئے ایونیوز ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. پھر اس کے جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ایک چیز کو میٹ کرنا ہے, پھر آپ محنت بھی اس حساب سے کرتے ہیں. یس. اچھا, سو اب آتے ہیں کرکٹ پہ. تو کرکٹ کی جرنی کہاں سے اسٹارٹ ہوئی, کہاں سے شوق پیدا ہوا؟ لائک آپ ساہیوال میں بھی کھیلتے تھے, ہارڈ بال کرکٹ کھیلتے تھے یا ٹینس بال کھیلتے تھے, اور کیا سین تھا اس وقت؟ ظاہر ہے کرکٹ تو کوئی انٹرنیشنل کرکٹر سے بھی آپ پوچھیں گے نا, اس کی کرکٹ اسٹارٹ ہوئی ہوگی ٹینس بال سے. لیکن ساہیوال میں ظاہر ہے اسٹارٹ تو بہت ینگ ایج سے, لائک جب اسکول 2-3 کلاس سے ٹینس بال سے اسٹارٹ ہوا تھا. لیکن ساہیوال میں بھی میرا کالج ڈی پی ایس ہے ساہیوال میں, تو وہاں سے میں ڈی پی ایس کی ٹیم سے کھیلتا تھا. تو میرے ساتھ وہاں پہ ایک واقعہ ہوا تھا وچ موٹیویٹڈ میں, جو مجھے آج ہی موٹیویٹ کرتا ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے. ہوا یہ تھا کہ آئی واز ان دا کالج ٹیم فرسٹ ایئر میں اپنے کالج کے, اور لائک آفٹر ڈوئنگ اے کیمپ آف 2 months انہوں نے مجھے ٹیم سے باہر نکال دیا. اچھا. انہوں نے مجھے ٹیم سے اس لیے باہر نکالا کہ ٹیم میں کچھ سینئرس تھے, اور وہ جو ٹیم میں ایک نیپوٹزم ہوتا ہے, تو ہوا یہ تھا کہ 2 مہینے کیمپ میں میں روز جاتا تھا, فیلڈنگ کرتا تھا. وہ مجھے نہ بیٹنگ دیتے تھے نہ بالنگ دیتے تھے. اچھا. تو 2 مہینے بعد ایک ہمارا پریکٹس میچ ہوا جس میں وہ مجھے نہیں کھلا رہے تھے, لیکن ایک پلیئر شارٹ ہو گیا دوسری ٹیم میں. تو انہوں نے مجھے کہا جو تم ادھر جا کے کھیل. تو آئی اسکورڈ دا ہائیسٹ اس سائڈ سے. آئی واز پلئنگ مائی فرسٹ میچ, لائک اس سے پہلے میں ہارڈ بال بھی پراپرلی نہیں کھیلا تھا, اینڈ آئی اسکورڈ دا ہائیسٹ اس میچ میں. تو اس کے بعد کوچ کی بھی تھوڑی سی جو ہے وہ ان کی بھی تھوڑی سی آنکھیں کھلی, لائک اچھا یار لڑکا کر گیا تو پروف کر گیا غلط. لیکن اس کے بعد بھی سینئرس نے مجھے اسکواڈ میں نہیں رہنے دیا, انہوں نے اپنی کوئی نیپوٹزم کر کے مجھے نکال دیا اسکواڈ سے باہر. اچھا. تو آئی اسٹل ریممبر دا ڈے جب مجھے نکالا گیا تھا. آئی وینٹ ہوم کرائنگ کیونکہ آئی واز دیٹ مچ پیشنیٹ فار کرکٹ. نیکسٹ ایئر میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا ہے, سیکنڈ ایئر میں جب میں کالج کا سیکنڈ ایئر آیا, آئی تھاٹ یار کسی کو بھی ٹیم سے باہر نکال سکتے ہیں, کیپر کو نہیں نکال سکتے. کیپر ٹیم سے باہر میرے جب کالج کے ٹرائل سے سیکنڈ ایئر میں, اس سے 2 مہینے پہلے میں نے وکٹ کیپنگ گلوز خریدے, اور میں نے اپنی کیپنگ کی ٹریننگ اسٹارٹ کر دی, اور دین آئی گاٹ سلیکٹڈ ایز اے کیپر. اور وہی ایک کیپنگ کی ایک ریزن ہے کہ میں نسک کی کرکٹ ٹیم میں آج تک لیڈ کر رہا ہوں. آج بھی اس نسک کی کرکٹ ٹیم کو اس سیشن میں بھی میں لیڈ کر رہا ہوں. اور آئی وڈ سے کہ میں کوئی بہت اچھا بیٹسمین نہیں تھا پہلے بھی, اور آئی ایم جسٹ ورکنگ آن اٹ ابھی بھی میں کہوں گا. لیکن جو وکٹ کیپر ہے, یہ اس بارے میں اتنا کانفیڈنٹ ہوں الحمدللہ کہ پورے ریجن میں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کسی کے پاس جو ہے وہ نس سے بہتر وکٹ کیپر ہوگا اس ٹائم پہ. تو دیٹس ہاؤ مائی کرکٹ جرنی از ابھی تک. اور اب میں یہ چیز سوچتا ہوں کہ اللہ کے پلان آپ کے لیے کتنے بہترین ہوتے ہیں. اگر مجھے فرسٹ ایئر میں ٹیم سے باہر نہ نکالا جاتا, شاید میں نس کی کرکٹ ٹیم کے آس پاس بھی نظر نہیں آتا. تو دیٹس ہاؤ اٹ از. دیٹس ویری انسپائرنگ شہاب. اور یا میں پتہ کرواؤں گا, میرے بھی ایک دوست ہوتا ہے سلار رضوان, اس نے بھی کافی کرکٹ کھیلا ہے ABA کے لیے نا, تو اس سے بھی پتہ کراؤں گا کہ کوئی وکٹ کیپر اچھا ہے یہاں پہ یا نہیں. شیور کیوں نہیں. اور سو اب آتے ہیں نسک کرکٹ پہ اسپیسیفکلی نا. اور جیسے اب جس طرح میں نے سلار کا مینشن کیا, تو IBA میں کرکٹ از ویری ہائپڈ اپ, اور مطلب وہ بھی لائک اچھا کھیلتا تھا, آل راؤنڈر تھا, تو وہ بھی کیپٹن بنا. پھر اس کے بعد ان کی لمپس کے ساتھ ہر سال سیریز ہوتی ہے, جیسے آپ کو پتہ ہی ہوگا. تو اس سے بھی میں نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ وائی ناٹ کہ IBA اگر لمپس کے ساتھ کر رہا ہے تو IBA نسٹ کے ساتھ بھی کر سکتا ہے اس طرح کی سیریز, اور مطلب کہ ٹرائی سیریز بھی ہو سکتی ہے. تو اس طرح کا نسٹ میں کیوں نہیں ہے آج؟ نسٹ میں بیسکلی میں آپ کو بتاؤں تو اسپیشلی اس سال سے پہلے تک اسپورٹس ان کے مینڈیٹ میں موسٹ پرابلی نہیں تھی, یا اسپورٹس صرف اس حد تک تھی کہ صرف پلیئرس کو, اسٹوڈنٹس کو صرف
کمروں سے باہر نکالنا ہے, کلاس روم سے تھوڑا سا نکال کے تھوڑا بہت کھلانا ہے. جو کمپیٹیو اسپورٹس ہے نا وہ نسٹ میں اس سال تھوڑی سی جو ہے وہ تھوڑا الحمد للہ اس سال جو ہے نسٹ میں DD اسپورٹس بہت اچھے آئے ہیں, بہت اچھے آئے ہیں. کیونکہ میں تعریف میں لٹرلی ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. وہ پاکستان کو ریپرزینٹ انہوں نے کیا ہوا ہے والی بال میں اولمپکس میں, انہوں نے پاکستان کے لیے بہت سارے میڈلس بھی جیتے ہوئے ہیں. تو اس سال جو ہے کہ وہ ایک اسپورٹس مین آئے ہیں اس سیٹ پہ, وہ اسپورٹس کو سمجھتے ہیں. تو اس سال اسپورٹس بہتر ہو رہی ہے نسٹ میں. کافی ایونٹس وغیرہ بھی ہم نے اس سال جو ہے وہ انٹر اسکول ہمیشہ نسٹ میں سب کو پتہ ہوگا, سارے بوائز جو اپنے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, وہ ٹیپ بال ہوتا تھا. اب اس سال میں نے سر کے پاس گیا, میں نے جا کے ان سے ریکویسٹ کی, میں نے سر اس کو نا ٹورنامنٹ کو ہارڈ بال ہونا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہمارے کیمپس کی ٹیم ہارڈ بال بنتی ہے. ہم آج تک ہم جو ریجن میں ٹورنامنٹ ہوتے ہیں HEC کے یا ریڈ بل کے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں, ہم آج تک اس میں کچھ خاص اچھا پرفارم نہیں کر سکے ہیں, کیونکہ نس کا مینڈیٹ اسپورٹس نہیں ہے. نہ صرف یہ ہے کہ پڑھائی کرو اور اسپورٹس صرف یہ ہے کہ تھوڑی بہت کھانا پوری کرو بس جاؤ گھر. تو سر نے جو ہے اس پہ مجھے تھرو آؤٹ سپورٹ کیا. انہوں نے وہ ٹورنامنٹ بھی انٹر اسکول جو ہے وہ ہارڈ بال ہوا, وہاں سے ہم نے لڑکے نکالے. دین جو ہے آگے یہ تھا کہ ہمارے کیمپس کی ٹیم کو دوسرے جو EME یا MCS یا دوسرے کیمپس ہیں ان کے چھوٹی چھوٹی تعداد ہے ان کی, 1500 2000 کے لوگوں کے کیمپس ہیں, وہ آگے ہرا جاتے ہیں. اگر ہمارا 16000 کا کیمپس ہے, ہمارے منہ پہ نہیں پڑتی ہے بات. تو پھر ہم نے وہ کروایا, اور اس کے بعد بھی الحمدللہ اس سیزن میں ابھی تک ہم 22 میں سے 15 میچز جیت چکے ہیں. وی آر گوئنگ ریئلی گڈ. اور جیتنا ہارنا بھی آگے اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ لڑکے ایفرٹ کر رہے ہیں, لڑکے اپنے پیشنیٹ ہے کرکٹ کے لیے. ابھی ریسنٹلی ہمارا ٹورنامنٹ ختم ہوا ہے, میں گراؤنڈ سے آج کل باہر ہوں, آج کل آف سیزن ہمارا چل رہا ہے اور مجھ سے رہا نہیں جا رہا گھر میں, مجھے پتہ نہیں میں نے کرنا کیا. گراؤنڈ سے دور ایک اسپورٹس مین کبھی بھی نہیں رہ سکتا. تو نس اسپورٹس از گوئنگ ٹورڈز یو کین سے گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. باقی جہاں تک لمس IPA کی بات ہے, لمس سے میری بات ابھی آج کل چل رہی ہے, ہم سیریز پہ بات کر رہے ہیں, وہ نسٹ آنا چاہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو ایسی بھی ایک سیریز دیکھنے کو ملے گی. باقی بائیلیٹرل سیریز ہم کھیلتے رہتے ہیں اپنی دوسری یونیورسٹیز کے ساتھ, جس طرح ریجن میں ہوگی, فاسٹ ہوگی, اسلامک ہوگی, ان کے ساتھ ہم کھیلتے رہتے ہیں. اور میجر گول ابھی یہی ہے, اس سال HEC آ رہا ہے جو فروری میں ہے, تو میجر فوکس سارا ابھی ہم نے اس پہ ڈالا ہوا ہے. تو HEC والا جو ٹورنامنٹ ہوتا ہے وہ آل اوور پاکستان کی آل اوور پاکستان ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ریجنل ٹورنامنٹ ہوتا ہے, جو اسلام آباد پنڈی میں جتنی یونیورسٹیز ہیں ان کا آپس میں ہوگا, جو جیتے گا وہ کراچی جائے گا. اس طرح وہاں پہ لاہور ریجن کی ٹیم آئی ہوگی, وہاں پہ کراچی ریجن کی ٹیم آئی ہوگی, جتنے بھی ریجنز ہیں سب کی ٹیمز آئی ہوں گی وہاں پہ زونس کی. تو ان کا دن آپس میں ہوگا, وہ نیشنل فائنل وہاں پہ ایک کمپٹیشن ہوگا, اور جو جیتے گا تو یہ جو ٹیم بنتی ہے ناسٹ کی, تو یہ سب اسکولس کو ملا کے بنتی ہے, جیسے EME BNEC, یا الگ ہوتی ہے؟ یہ بالکل یہ سب کالجز کو ملا کے بنتی ہے. اس ٹائم پہ ابھی انٹرنس کا ٹورنامنٹ ہوا ہے جو ہوتا ہے H12 ورسز EME ورسز MCS, جتنے بھی کیمپس ہیں ان کا آپس میں. اس ٹورنامنٹ کے جو بیسٹ پرفارمرز ہوتے ہیں وہ موسٹ پرابلی جو ہے وہ نس کی ایک کمبائنڈ ٹیم بنتی ہے جو HEC کھیلتی ہے. وہ ٹیم, اس ٹیم میں وہ سارے جو بیسٹ پرفارمرز ہوتے ہیں ان سب کیمپسز کے وہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ تو لائک لاجسٹکلی تو یہ بڑا مسئلے والی چیز لگی. PNE سے کون آئے گا کھیلنے نا اسٹیج پہ؟ نہیں, اصل میں وہاں سے نہیں آتے ہیں. جو ٹیم بنتی ہے وہ مینلی اسی ریجن کے جو EME کیمپس ہے اور MCS کیمپس ہے, وہ دونوں راولپنڈی میں ہی ہیں, اور تیسرا ہم ہیں. اور اس کے علاوہ جو رسال پور کے 2 کیمپس ہیں وہ بھی 1-1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. تو اگر وہ کبھی آتے ہیں اس طرح سے, وہ کبھی سلیکٹ ہوتے ہیں اس ٹیم میں, تو ان کو ہم ریزیڈنس وغیرہ وہ چیزیں ہم پرووائڈ کر دیتے ہیں. اس سال جو ٹیم بنی ہے ابھی EME کے لڑکے ہیں, MCS کے ہیں, اور ہمارے H12 کے ہیں. نائس نائس. اوبیسلی آپ کیپٹن ہوں گے. ہاں جی. نائس نائس. تو اچھا, کرکٹنگ آپ نے ابھی تک نس تک ریسٹرکٹیڈ رکھی ہے, یا آپ نے لائک کلب لیول پہ کھیلنے کی کوشش کی ہے, یا PSL کے کبھی ٹرائلس دیے ہوں؟ اصل میں ہوتا اس طرح سے ہے کہ جو اگر آپ پڑھائی کر رہے ہو نس میں, اسپیشلی نس میں اگر آپ پڑھ رہے ہو, تو اس لیول پہ پروفیشنلی اس کو پرسیو کرنا بہت ٹف ہوتا ہے, یا آپ کہہ لیں کہ ناممکن ہونے کے برابر ہوتا ہے کہ آپ ساتھ میں اسٹارٹ اپ بھی مینیج کرو اور ساتھ میں اپنی پڑھائی بھی کر رہے ہو, پھر فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے. پھر آپ کرکٹ کو پروفیشنلی کسی نے پرسیو کرنا ہے, تو جو رائٹ ایج ہے نا وہ ہے 10 to 12. اس ایج میں جو لڑکا جو بچہ شروع کرتے ہیں, جس کے ماں باپ اسے شروع کراتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں کرکٹ میں آگے نکل جاتا ہے. اس ایج میں آ کے, یا اگر آپ نے اس ایج سے, پھر آپ کو ایک چیز ڈیسائڈ کرنی پڑتی ہے, ادھر اسٹڈی یا پھر کرکٹ. تو اگر آپ نے اس ٹائم پہ یہ کرکٹ نہیں چوز کیا اور آپ اسٹڈی کر رہے ہو, تو آئی تھنک بہت کوئی لاکھوں میں ایک آدھا چانس ہوتا ہے, جس طرح ابھی حارث رؤف کا لگ گیا. حارث رؤف واز اے پارٹ آف اسلامک یونیورسٹی, ہی واز اسٹڈنگ ہیئر نا, تو ہمارے ساتھ وہ میچز وغیرہ کھیلتے رہے ہیں ہمارے سینئرس کے ساتھ, نسٹ کے جو 2018 کے بیچ کے 17 کے بیچ کے سینئرس ہیں. اچھا, تو ان کے ساتھ حارث رؤف آتے رہے نسٹ کھیلنے کے لیے, وہ ہمارے سینئرس بھی جاتے رہے کھیلنے. تو وہ ایک بہت ریئر چانس ہوتا ہے کہ آپ کو بہت گولڈن ٹیلنٹ ہو اور آپ نکل جاؤ آگے.
اگر آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو دیٹس ریئلی ٹف, مطلب کہ وہاں سے آگے نکل اور وہاں سے ایک رسک لینا, اپنا ٹائم دینا کرکٹ کو پراپر. لیکن کرکٹ جو ہے وہ میں ایک چیز کہتا ہوں, اللہ نے اگر صحت دی تو میری لائف کا ہمیشہ پارٹ رہے گی, چاہے میں جاب کر رہا ہوں, چاہے میں اپنی پروفیشنل لائف پرسیو کر چکا ہوں, ہمیشہ اسپیشلی ہارڈ بال کرکٹ جو ہے وہ ٹائم مانگتی ہے لیکن میری لائف کا ہمیشہ پارٹ رہے گی. ٹھیک ٹھیک, نائس. سو اس چیز سے میرے دماغ میں بات آ رہی ہے کہ جب آپ نسٹ میں تھے, ابھی بھی ہو, جب بیچلرس چل رہا تھا, تو ہاؤ ڈیڈ یو لائک مینیج پڑھائی, بزنس, کرکٹ, 3 ویری ڈیمانڈنگ تھنگس ایک ساتھ؟ اصل میں یہ سوال جو ہے یہ کافی دفعہ کافی لوگوں نے پوچھا ہے کہ بیکاز آئی واز ڈوئنگ گڈ ان اکیڈیمکس نا, میرا 3rd سیمسٹر تھا when I got a 4 GPA and I ended up at 3.6, probably the 3rd or 4th highest in my batch. تو یہ میں کہوں گا کہ I don't know how I did that. It was just کہ اللہ کی طرف سے کہ یہ ہوتا تھا کہ میں ایگزام سے ایک ہفتہ پہلے پڑھ لیا, اور کلاسز یہ تھے, میں کلاسز ریگولر لیتا تھا, کلاس میں میجر کلاس میں سمجھ لیا, اور میں بہت زیادہ نہیں پڑھتا تھا, بس ایگزام سے ایک ہفتہ پہلے پڑھ لیا, سمجھا ہوتا تھا. اچھا I guess کہ I have some اسٹڈی ایبلٹیز, شارپ ایبلٹیز, آئی ڈونٹ نو, لوگ کہتے ہیں, تو وہ ہو گیا بس مینیج. اور اس طرح بھی ہوتا ہے نا کہ جو آپ اپنی لائک زندگی میں ایکٹیویٹیز کر, جیسے آپ بزنس چلا رہے ہو تو اوبیسلی بزنس کا آپ ایگزام بھی اچھا دے سکتے ہو, اور اسپورٹس بھی آپ کو پرزیورینس سکھاتی ہے, تھوڑا سا صبر سکھاتی ہے, بالکل, اور سیکھنے کی وہ پریشر سچویشن جو ہیں وہ آپ کو ہینڈل کرنا اسپورٹس سے زیادہ کوئی چیز نہیں سکھاتی, تو وہ پیپر کو ہینڈل کرنا اور کم ٹائم میں اس کو مینیج کرنا, تو وہ چیزیں جو ہیں آپ آئی گیس کہ اللہ کی طرف سے. ابھی ایک سینرجی والا ایلیمنٹ, ابھی میں ماسٹرس میں آیا ہوں, الحمد للہ میرا پہلا سیمسٹر میں, حالانکہ میں نے زیادہ کرکٹ کو ٹائم دیا, میں کلاسز کچھ خاص بہت زیادہ نہیں لی, لیکن الحمد للہ آئی ایم ڈوئنگ گڈ اس میں بھی. تو اس میں میرے کلاس والے پوچھتے ہیں تو بہت پڑھتے ہو گے, پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ یار میں روز 3 گھنٹے کلاس, تم لوگ کلاس کے بعد گھومنے پھرنے جاتے ہیں, میں کرکٹ کھیلتا ہوں 3 گھنٹے, پھر ویکینڈ پہ تم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہو, میں ویکینڈ پہ 9 گھنٹے کا میچ کھیل رہا ہوتا ہوں دونوں دن. تو ابھی اللہ کی طرف سے ہے کہ وہ پڑھائی جب میں پڑھنا شروع کرتا ہوں, میں جو دوسروں کو 7-8 گھنٹے لگتا ہے جو ٹاپک کرنے میں 1 گھنٹے میں ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ایک اس طرح کا افیکٹ آتا ہے جیسے باقی چیزیں آپ کی پڑھائی کو بہتر کر رہی ہیں, تو کیا پڑھائی باقی چیزوں کو کس طرح لائک پازیٹیولی افیکٹ کرتے ہیں؟ پڑھائی باقی چیزوں کو بہت پازیٹیولی افیکٹ کرتی ہے, اسپیشلی جب وین یو آر ڈوئنگ گڈ نا, وین یو آر ڈوئنگ گڈ ان لائف. تو کافی لوگوں کی, اگر میں نے اس ٹائم پہ دیکھا ہے جو اسٹوڈنٹس کی ویسی ٹینشن ہے نسٹ میں آنے کے بعد یا کسی بھی یونیورسٹی میں کہ یار GPA نہیں آ رہا, اسائنمنٹس نہیں ہو رہی, پروجیکٹس نہیں ہو رہی, وہ مینٹلی آپ کو وہ چیز کافی ڈسٹرب کرتی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ, کہ جب آپ باقیوں کو دیکھتے ہو کلاس میں یار دے آر ڈوئنگ گڈ اور مجھ سے نہیں ہو پا رہا. تو اگر آپ کی اسٹڈیز وہ ایک چیز آپ کی اچھی جا رہی ہے نا, تو وہ آپ کو ان ساری ٹینشن سے بچا لیتی ہے کہ یار یہ چلو یہ میرا میجر مقصد ہے, میں یہاں پہ, اور اسپیشلی پیرنٹس کو بھی پھر ریزلٹس چاہیے ہوتے ہیں. پیرنٹس ظاہر ہے جب آپ پہ انویسٹ کر رہے ہیں تو پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ یار آپ کا اچھا GPA آنا چاہیے اور ہمارا بچہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے. تو اگر وہ چیز کور اپ ہو گئی, اچھے گریڈز آ رہے ہیں, تو پھر آپ بے شک جو مرضی کرو وہ آپ کو پھر روکتے نہیں ہے. تو کافی حد تک کافی آپ کی باقی ساری چیزیں اس میں کور ہو جاتی ہیں اگر آپ کی پڑھائی اچھی جا رہی ہے. ایک اور میں نے بات نوٹس کی تھی سب چیزوں میں کہ کیا آپ کی جو انگیجمنٹ ہوئی تھی وہ اچانک ہوئی تھی یا پلان تھا کچھ؟ انگیجمنٹ بہت اچانک ہوئی تھی. ہمارے 3rd یا 4th سیمسٹر کے ایگزام چل رہے تھے, بالکل کووڈ والے ڈیز. ابھی کووڈ اسٹارٹ ہوا تھا 13 مارچ کو, تو آئی جسٹ ریمبر میرا اس دن ایگزام تھا, مڈ ایگزام تھا. آن 11 مارچ نا, میرے فرسٹ مڈ ایگزام سے پہلے مجھے رات کو میں سو رہا ہوں اور اچانک سے میری بہن کی مجھے کال آئی. تو میری بہن نے مجھے کہا کہ یہ رشتہ جو ہے نا یہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں, تو جسٹ ٹیل اس یس اور نو اوور اے فون کال. میں سو رہا ہوں, میں ایگزام کی تیاری کر کے سو چکا ہوں, مجھے یس اور نو. آئی واز لائک بھائی ایسے کیسے یس اور نو, مجھے لگا مذاق کر رہی ہے. میں کہا یار مذاق نہ کر, میرا کل پیپر ہے اسکول میں مذاق نہیں کر رہی, اچھا بس یس اور نو مجھے بتاؤ. میں کہا ایسے کیسے یار, یس اور نو آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے کسی کو جاننے کے لیے, سمجھنے کے لیے, ایسے یس نو تو نہیں ہوتا. تو دین جو ہے اس کے بعد کووڈ آ گیا. ہم یہاں اسلام آباد میں تھے, تو بابا کہتے کہ چلو, مائی فیانسے از ان لاہور نا, تو بابا کہتے چلو لاہور چلتے ہیں. وہ نا اس کی امی کی طبیعت نا خراب ہے آج کل, ان کی تو حال پوچھنے لاہور چلتے ہیں. اور اندر اس کی کہانی مطلب مجھے پتا تھی. تو پھر ہم گئے لاہور, گئے, مطلب 1-2 دن رہے, اور اس کے بعد پھر ہم ساہیوال آ گئے. کووڈ تھا, پھر آہستہ آہستہ پھر بابا نے بھی مجھ سے پوچھنا شروع کیا, اور بہنوں نے بھی کہ ہاں بتا دو, اب بتا دو کتنا ٹائم لوگے. تو
میں نے کبھی اس چیز میں نہ بلیو کیا, نہ میں کسی کو ریکمینڈ کروں گا کہ بغیر کسی کو جانے آپ کو کوئی رشتہ کرنا چاہیے آج کل اسپیشلی, کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ ایک چیز میں نے کیوں ہاں بولی تھی, اس کی ریزن یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے جسے کہتے ہیں کچھ چیزیں آپ کے دل میں ڈال دی جاتی ہیں, اور جب اللہ نے اپنے کوئی کام کرانا ہوتا ہے, اس کام میں اللہ کے ہر کام میں بہت بہتری ہوتی ہے, تو ایک وہ چیز بس اللہ کی طرف سے جسے آپ کہہ لیں کہ کسی خواب کے تھرو یا پھر ایسے دل میں ڈال دی گئی میرے, تو اللہ نے اس چیز پہ نا ایک اطمینان ڈال دیا کہ دیٹس دا رائٹ path for you, go for it. Nice. So that's how this all happened. اور آپ کا شادی کرنے کا کب پلان ہے؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کیونکہ میری انگیجمنٹ کو آلموسٹ اراؤنڈ 3 ایئرس ہو گئے ہیں, اور میری اصل میں میری فیانسے جو ہیں وہ ماشاء اللہ حافظہ ہیں, ان کے حفظ میں جو ہے 2-3 سال لگے تھے, تو اب ان کا فرشمن ان کا یونیورسٹی میں جسے کہتے ہیں سوفومور ایئر ہے, تو ابھی ان کے بھی 2-2.5 سال ہیں, اور میرا بھی ماسٹر اسٹارٹ ہو گیا, تو میرا بھی ابھی آلموسٹ 1.5 سال ہے یہاں سے, تو آئی گیس مے بی 3 سال, آئی ڈونٹ نو. سو آپ کے پھر آگے کیا پلانز ہیں ریلیٹڈ ٹو بزنس, اسپورٹس؟ کیا آپ کبھی سوچتے ہیں کہ PSL کا ٹرائل دوں اور کرکٹ کھیلوں فل ٹائم پروفیشنلی؟ بالکل کبھی کبھی خیال آتا ہے, لیکن اس کے بعد مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ یار یہ ڈیسیژن بہت دیر پہلے لینے والا تھا, اب آئی گیس اب اٹس ٹو لیٹ. اور جہاں تک بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے میرا بالکل ارادہ ہے کہ میں لائف میں اب ایک بزنس تو آلریڈی چل رہا ہے, اور میں سپلائی چین کیونکہ پڑھ رہا ہوں, تو سپلائی چین ریلیٹڈ ہی کوئی اور بزنس جو ہے ابھی میں سوچ رہا ہوں اس پہ کہ جب جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے کوئی برین اسٹارمنگ کروں, اور 1-2 لائن یعنی 1-2 بزنس جتنا میں کر سکتا ہوں اس کو میں اسٹارٹ کرنے کی طرف جاؤں. تو لائف میں الٹیمیٹلی تو بزنس ہی کرنا ہے. آئی ایم ناٹ اے 9 to 5 جاب پرسن ابھی تک, تو باقی کوئی پتہ نہیں, انسان چینج بھی ہو جاتا ہے, لیکن ابھی تک نہیں. تو یہی ہے ارادہ کہ لائف میں آگے فردر بزنس پرسیو کروں گا. یہ تو چل رہا ہے, اس کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی اللہ خیر کرے انشاءاللہ. اچھا, میرے دماغ میں کچھ چیزیں آ رہی ہیں نس ریلیٹڈ, اور تھوڑی اب میں نے ایک اینڈ میں سیگمنٹ بنا لیا ہے اسپائسی گفتگو کا, اس کو میں نے اسپائسی گفتگو نام دے دیا, اور اس پہ ہم بات کریں گے پاکستان کی کرکٹ پہ. ابھی ہم نے نس کے کرکٹ پہ تو بات کر لیا نا کہ پاکستان کی کرکٹ میں کیا ہو رہا ہے آج کل. تو بڑا نجم سیٹھی صاحب آ گئے ہیں, رمیز رازا چلے گئے ہیں. تو اس سے پہلے میں تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں بھی لائک کچھ چیزیں نئی اسٹارٹ کی ہیں. 2021 میں میں نے یہ فریمز والا بزنس اسٹارٹ کیا تھا, لیکن اس میں اتنی گروتھ نہیں ہوئی ہے. تو آپ لائک نیو اسٹارٹرس کو یا ایسے بزنسز کو جن کی ابھی گروتھ نہیں ہو رہی, تو ان کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, کسی بھی بزنس کے لیے نا پیشنس بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پیشنس اب ظاہر ہے, اور اسپیشلی ان کے لیے جنہوں نے ابھی اگر اسٹارٹ بھی کسی نے نہیں کیا نا, کسی کے مائنڈ میں صرف آئیڈیا ہے, اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوگی پہلا اسٹیپ لینا. پہلا اسٹیپ سب سے مشکل ہوتا ہے, وہ اپنے کمفرٹ زون سے آپ کو باہر آنا ہی پڑتا ہے. یس. اب اگر کوئی انٹروورٹ ہے یا کوئی یہ ہے کہ یار اچھا مجھے آئیڈیا تو ہے مائنڈ میں, پر اس کو پرسیو کیسے کرنا ہے, لوگوں سے کیسے جا کے ملنا ہے, بات کیسے کرنی ہے, مجھے نہیں پتا. جب تک آپ اس کے ریلیونٹ لوگوں سے جا کے ملو گے یا بات کرو گے نہیں نا, تو وہ آئیڈیا ہمیشہ آپ کے اندر ہی رہ جائے گا, اور وہ آپ کے ساتھ ہی وہ ختم ہو جائے گا. یس. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اندر ہلکا سا بھی کوئی مائنڈ میں کوئی آئیڈیا ہے, کوئی چیز اسپارک ہے, آپ وہ کرنا چاہتے ہو, اس کے ریلیونٹ لوگوں کو ملو. اس کے ریلیونٹ جو جس طرح سے اب مجھے وینڈرس چاہیے تھے, میرا تو کام اسٹارٹ ہی کہ مجھے کوئی بنانے والا چاہیے کہ بنائے گا کون میرے کام پہ, میں سیل تو کر لوں گا, تو میں نے وینڈرس کو کانٹیکٹ کیا. اسی طرح اگر کوئی کسی کے مائنڈ میں کوئی بھی بزنس ہے, اس کے ریلیٹڈ جو ہے سپلائرس کو, وینڈرس کو, آگے ڈسٹریبیوشن چینلس کو کانٹیکٹ کرے, اپنا سسٹم بنائے کہ وہ کیسے بنا سکتے ہیں. اور جو اسٹارٹ کر چکے ہیں اور جن کو اتنی خاص ابھی گروتھ نہیں مل رہی, ظاہر ہے اکانومی کے بھی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں, تو ان کے لیے ہے کہ پیشنس بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن پیشنس کے ساتھ نا ایک ہم بات بزنس میں ہم ایک چیز ذکر کرتے ہیں کہ فالنگ بلائنڈلی ان لو ود یور بزنس, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. کچھ لوگوں کے اندر ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی وینچر اسٹارٹ کیا ہے نا, اٹ وونٹ بی رانگ اف آئی انکلوڈ مائی سیلف ان دیٹ, کہ اپنے وینچر کے ساتھ انہیں پیار ہو جاتا ہے, ایون اف اٹس گوئنگ گڈ, ایون اف اٹس گوئنگ بیڈ. ٹھیک ہے, جب انہیں اپنے وینچرس اور اپنے آئیڈیاز کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے نا, تو وہ اسے کہتے ہیں اسٹبن ہو جاتے ہیں, کہ وہ پھر کسی کا نہ آئیڈیا سنتے ہیں نہ کسی کی وہ سنتے ہیں, کہ وہ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس کو بہتری کی طرف کیسے لے کے جانا. میں اپنی ایگزامپل دوں گا, میں نے چاند ستارہ شروع کیا تھا, میں نے سوچا تھا یار میں صرف مون اینڈ اسٹار ڈیزائن کسٹمائز پروڈکٹس بیچوں گا. جب میں مارکیٹ میں نکلا تو پتہ لگا کہ یار مون اینڈ اسٹار ڈیزائن پروڈکٹس ٹھیک ہے, تمہاری تو چاند ہے, باقی سب کے چاند تو ہے نا, تو ٹھیک ہے تم تو لے لو گے مون اینڈ اسٹار ڈیزائن کسٹمائز پروڈکٹس, سب تو نہیں لیں گے. تو پھر ایسے سے ریلائز ہوا یار نہیں, مون اینڈ اسٹار ڈیزائن سے باہر نکلو, نام چاند ستارہ ہی رہنے دو, مون اینڈ اسٹار ڈیزائن سے باہر نکلو, اور تمام کسٹمائز گفٹ تمام ڈیزائنس میں بناؤ تاکہ لوگ لیں. اور ایسا ہی ہوا, جب میں نے تمام ڈیزائنس میں بنوانے شروع کیے تو الحمدللہ میری سیل کافی اوپر چلی گئی. تو بزنس میں کبھی بھی ایک تو اسٹبن نہیں ہونا چاہیے, دوسرا تھوڑی سی پیشنس,
ضروری ہے. اگر آپ شروع میں ہی آپ تھوڑا سا ایک آدھے مہینے میں ڈسہارٹ ہو کے چھوڑ دو گے تو یو نیور نو کہ وہ آپ کا پوٹینشیل جہاں تھا وہ آپ اس کو کبھی وہاں پہ پہنچ ہی نہیں سکے. تو کوشش کریں کہ اپنی ریسرچ ہمیشہ کرتے رہیں, آس پاس اپنے کمپیٹیٹرس کو دیکھتے رہیں کہ وہ کیسے کر رہے ہیں, اور اپنے جو ہے وہ پیشنٹ رہیں اور محنت کرتے رہیں. انشاءاللہ جب اللہ کی ہمیشہ جو ہے نا مدد ہوتی ہے محنت کے ساتھ, محنت کرتے رہیں گے, کہیں نہ کہیں آپ کہیں نہ کہیں نکل ہی جائیں گے. کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے ایک دن فون کال آئی کہ وہ میرا پورا جو رسک پورا جو چینل ہے وہ ایک فون کال پہ, وہ نہ آتی مجھے, میں آج بھی اپنا پاکستانی چانس لے کے, میں تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایکسپینڈ کروں. تو وہ ایک محنت کر رہا تھا نا وہاں پہ, اللہ کی طرف سے وہ بھی فون آ گیا مجھے. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اپنی محنت کرتے رہیں اور آگے اللہ پہ ٹرسٹ رکھ کے چھوڑ دیں, بس محنت کرتے رہیں, پیشنٹ رہیں. یس ڈیفینیٹ. مجھے آنیسٹلی بڑا مزہ آ رہا ہے, بزنس کی بات جب بھی کرتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے, لیکن اب آتے ہیں کرکٹ پہ, کیونکہ آڈینس کو کرکٹ سنانی ہے تھوڑی. سو آج کل پاکستان کے کرکٹ کے حالات بھی ہماری گورنمنٹ کی طرح ہو گئے اور چیزیں چینج ہو رہی ہیں, اور نجم سیٹھی صاحب آ گئے ہیں اب. ٹھیک ہے, جس طرح نجم سیٹھی کو نکال کے رمیز راجہ صاحب آئے تھے, اسی طرح اب وہ ریپلیس ہو گئے. تو آپ کے کیا خیال ہیں آن دی پاکستانی کرکٹ کا ایکو سسٹم جو بنا ہوا ہے, اور اس میں پالیٹکس ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ میں اتنا کلوزلی فالو نہیں کرتا. میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ کرکٹ کی سیٹ پہ جو ہے نا ایک کرکٹر ہی آنا چاہیے. اچھا, کیونکہ وہ کرکٹ کو ظاہر ہے کیونکہ وہ اس سب اسٹیجز سے گزرا ہوتا ہے جہاں سے ایک اسپورٹس مین گزرتا ہے. جب ایک اسپورٹس مین ظاہر ہے جب اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے, جب پرفارم نہیں کر رہا ہوتا نا, تو جس اسٹیج سے ایک اسپورٹس مین گزرتا ہے اسے صرف ایک اسپورٹس مین ہی سمجھ سکتا ہے, اسے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. مطلب اسے میں جنرلی بات کروں گا, ناٹ پوائنٹنگ آؤٹ اینی نیمس, لیکن ایک اسپورٹس کی سیٹ پہ جو ہے وہ اسپورٹس مین ہی آنا چاہیے. اور رمیز راجہ نے جو ہے اپنے ٹینیور میں بہت اچھے کام کیے ہیں, جن میں سے ایک ہے جونیئر پریمیئر لیگ. جونیئر پریمیئر لیگ سے جو ہے آپ دیکھیں وہ اتنے ماشاءاللہ اتنے کلاسی لڑکے نکلے ہیں اس میں سے, جن کو اب آگے فردر شاہد افریدی نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے ان کو پاکستانی ٹیم کے ساتھ رہنے کا موقع دیا, ان کو اسکواڈ میں سلیکٹ کر لیا. ایک لڑکے کا آپ دیکھیں, وہ لڑکا گھر بیٹھا تھا, اس کو نہیں پتا وہ کبھی کرکٹ کہاں کھیلے گا, پاکستان کے لیے کھیلے گا نہیں کھیلے گا. وہ جونیئر پریمیئر لیگ میں آیا, اسے پرفارم کیا, ناؤ ہی از ود دا پاکستانی کرکٹ ٹیم. مطلب یہ کتنا فیسینیٹنگ ہے ایک لڑکے کے لیے, اور اسپیشلی جب اس لڑکے میں پوٹینشیل بھی ہے, یہ وہ لڑکا جو ہے پاکستان کا فیوچر اسٹار بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ انیشیٹو جو ہے وہ رمیز راجہ کا ماشاءاللہ انیشیٹو بہت اچھا تھا. آگے فردر جو ہے اگر سلیکشن کمیٹی پہ بھی بات کریں تو شاہد افریدی ہیز بین مائی ون آف دا آل ٹائم فیوریٹ کرکٹرس. دنیا بہت کرٹیسائز کرتی ہے ان کے انہیں بیٹنگ اسٹائل پہ, لیکن میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ یار وہ بندہ جب اس کا دن ہوتا تھا نا, وہ آگے اپوزیشن کی جیسے ایسے کہتے ہیں اپوزیشن کی موت تھا وہ بندہ آپ اپنے دن پہ میچ ایسا بدل دے گا. جس طرح افریدی کی ایک پرفارمنس مجھے بہت چیز یاد ہے, ایک میچ میں 75 رنس کیے تھے اور 7 آؤٹ کیے تھے ویسٹ انڈیز کے خلاف, ایک ہی بندے نے میچ پورا لے گیا نا. تو باقی ان کی جو انٹینٹ ہے اور پورا ان کا جو ایکسپیرینس ہے اتنے سالوں کا پاکستانی کرکٹ کے ساتھ, تو کبھی بھی کافی لوگ جو ہے وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں افریدی کو کہ افریدی کو سلیکشن کا جو ہے وہ ہیڈ نہیں ہونا چاہیے, چیف سلیکٹر نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک چیز جو ہے وہ شاید افریدی ڈیزرو کرتے تھے. اگر ان کی بیٹنگ آپ سائڈ پہ بھی کر دیں, بالنگ میں تھرو آؤٹ پاکستان کے وہ اچھا پرفارم کر چکے, پاکستان کی کپتانی کر چکے ہیں, ایک مشکل وقت میں کپتانی کر چکے ہیں جہاں پہ سلمان بٹ والا سارا انسیڈنس وہ سب ہوا تھا. تو آئی گیس کہ لیکن اسٹل اوپر کی بات کریں تو ایک کرکٹنگ سیٹ پہ ایک کرکٹر ہی ہونا چاہیے. اور اچھا, سو میں نے آپ کی فیس بک پوسٹ کافی ساری دیکھی ہیں جس میں آپ سیزنل فینس کی بجا رہے ہوتے ہیں. تو پہلے میں ڈسکلیمر دے دوں, میں کائنڈ آف سیزنل فین ہی ہوں. مطلب آئی تھنک فینس ڈیولپ ہوتے ہی اس طرح ہے کہ آپ پہلے کوئی ایونٹ آ رہا ہوتا ہے, جیسے ورلڈ کپ آ رہا ہے, کوئی بھی ایونٹ آ رہا ہے, اس میں آپ تھوڑا انٹرسٹ لینا شروع کرتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ باقی کرکٹ بھی فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرا بھی یہی, آپ جیسے آئے تو میں دیکھ رہا تھا تھوڑا سا ٹیسٹ میچ, تو میں اس ٹائپ کا فین ہوں کہ میں نے 2000 وہ جو 15 والا ورلڈ کپ ہوا تھا, اس پوائنٹ پہ میں نے دیکھنا بند کر دیا تھا. پھر ابھی ریسنٹلی جب پاکستان نے T20 ورلڈ کپ میں 2021 میں اچھا پرفارم کرنا شروع کیا تو واپس انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. پھر میں نے ان کو کانسٹنٹلی فالو کرنا شروع کر دیا. لیکن میں ایک اور چیز فالو کر رہا تھا کہ PSL. اب کوئی بھی چیز میں فالو کرتا ہوں نا تو اس کی اکنامک وہ چیز بھی میں دیکھتا ہوں, اور PSL
لیکن آپ کو یاد ہوگا اسٹارٹ کس نے کیا؟ نجم سیٹھی نے. جی. اور وہ اسٹارٹ ہوا اور اس پہ لائک کافی خرچے ہوتے تھے, ابھی بھی ہوتے ہیں, لیکن اس وقت بھی ایکسٹرا خرچے کرنے پڑتے تھے آپ کو, سیکیورٹی ایکسٹرا دینی پڑتی تھی کیونکہ آپ کرکٹ واپس لا رہے تھے. تو اس رول میں نجم سیٹھی کا بہت اچھا رول تھا کہ انہوں نے PSL لائے, انہوں نے باہر کی کرکٹ ٹیمز لائیں, اور پھر نئی گورنمنٹ آئی اور ان کو نکال دیا گیا. ٹھیک ہے, اور رمیز راجہ صاحب آ گئے, پھر انہوں نے بھی اچھا کام کیا, لیکن اب ایک اور نئی گورنمنٹ آئی ہے تو ان کو بھی نکال دیا گیا. تو آپ نے یہ جیسے مینشن کی بات کہ کرکٹر کو ہی ہونا چاہیے لیڈرشپ میں, لیکن ایک نجم سیٹھی کا بھی تو ایک اچھا رول تھا. نہیں, نو ڈاؤٹ نجم سیٹھی کا ایک اچھا رول رہا ہے, اسپیشلی پاکستان کرکٹ کو اس برے ٹائم سے باہر نکالنے میں. میں وہ بات ہرگز نہیں کہوں گا, لیکن ایک جنرلی ایک میرا پرسپیکٹیو ہے کہ ایک کرکٹر جتنا بہتر اس ٹائم کو سمجھ سکتا ہے نا, کہ ایک کرکٹر جتنا بہتر سمجھ سکتا ہے کہ تھرو آؤٹ وہ نیچے گراؤنڈ میں چیزیں کیسے چلتی ہیں, کیونکہ گراؤنڈ میں ایک ایٹماسفیئر, اسی کو بات کو میں ریلیٹ کروں گا یہ جو سیزنل فینس والی بات ہے اس کے ساتھ, کہ اب میں نے ایک گراؤنڈ کا ایٹماسفیئر ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. آئی ہیو پلیڈ ود دوز پیپل ہو ہیو ریپرزینٹیڈ پاکستان. ٹھیک ہے, اپنے ادھر اسلام آباد کی جو جتنی میں نے ریجنل کرکٹ کھیلی ہے, آئی ہیو پلیڈ ود دوز پیپل نا. اور ایک گراؤنڈ کا جو ایٹماسفیئر ہے نا, اس کو ایکسپیرینس کرنا, ڈریسنگ روم کا ایٹماسفیئر اس کو ایکسپیرینس کرنا, کرکٹ میں کا جو ڈسپلن جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو دیکھنا, اس کو آبزرو کرنا, اس کو فالو کرنا, یہ سب آپ کو کرکٹ کے بارے میں ایک بہت ڈفرینٹ پرسپیکٹیو دے دیتی ہے ایز کمپیئر ٹو کہ اب سیزنل فینس کے, نتھنگ اگینسٹ سیزنل فینس, مطلب آپ کو ظاہر ہے اگر آپ کرکٹ ریگولرلی نہیں دیکھتے اور آپ دیکھنا شروع ہو گئے ہیں, میں وہ نہیں ہوں کہ آپ کو اچھا یہ کیوں دیکھ رہا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. میرا صرف یہ کہ اگر آپ کرکٹ کو بہت اچھا سمجھتے نہیں ہیں نا, تو آپ کسی بھی کرکٹر کے بارے میں بہت پرسنل ہو کے کچھ ایسی بات نہیں کر سکتے. ایسے میں نے کچھ پوسٹ دیکھی ہے, بابر اعظم ہیز بین کیرنگ دا ہول ٹیم آن ہز بیک, اور لوگ, اور میں بار بار پوسٹ دیکھ رہا ہوں زمبابر, پاپڑ اعظم اور اس طرح کی پوسٹ. تو اس طرح کی پوسٹ دیکھ کے ایز اے کرکٹ فین اور ایز اے پرسن ہو ہمسیلف از پلئنگ کرکٹ, دیکھ کے غصہ آتا ہے کہ یار دیٹ مین, آپ دیکھو وہاں کہاں سے لے کے آپ کی ٹیم کو, آپ کی ٹیم کسی ٹورنامنٹ کا سیمی فائنل تک نہیں کھیل رہی تھی, آپ کی ٹیم کو ہوپ بھی نہیں ہوتی تھی کہ آپ کیونکہ ٹورنامنٹ کا فائنل جیتیں گے تو دور کی بات, سیمی فائنل بھی کھیلیں گے. وہ بندہ آپ کو اس مقام پہ لے کے آیا کہ آپ کی ٹیم اب الحمد للہ ICC ایونٹس میں اچھا پرفارم کر رہی ہے. آپ کی ٹیم ٹھیک ہے, ابھی ٹیسٹ میچ ہم سیریز, ہوم سیریز ہار گئے ہیں 2, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس پارٹ آف دا گیم, کرکٹ ہے, ایک نے ہارنا ایک نے جیتنا, غلطیاں سیکھیں گے. لیکن ایون ایز اے بیٹسمین بھی نا, that man has carried your team on his back for like 4-5 years ابھی نا. اور ابھی اس کا 1 سال برا آیا, ایشیا کپ برا ہوا, T20 ورلڈ کپ برا ہوا, لوگوں نے اٹھا کے گٹر میں پھینک دیا. اور برا بھی کہ فائنل میں پہنچا, برا بھی وہ فائنل میں پہنچے اور لوگوں نے اٹھا کے اسے بیچارے کو, ہمارے ہوتا ہے نا پاکستان میں, یہاں اٹھا دیتے ہیں تو بہت اوپر اور گرا دیتے ہیں تو گٹر میں سیدھا. تو لوگوں نے اٹھا کے اس کو وہاں پھینک دیا, اور اتنی عجیب باتیں کر رہے ہیں, پرسنل باتیں کر رہے ہیں اس کے بارے میں. ایون رضوان کے بارے میں آپ بات کریں, 2021 اس کا بیسٹ ایئر رہا, اور لوگوں نے اسے بہت اپریشیٹ کرنا شروع کیا اس کے اخلاق پہ, اور اس کا جو الحمد للہ اس کے جو ریلیجیس جو اس کے بلیوز ہیں, اور جس طرح سے اس کو وہ فالو کرتا ہے, اور وہ پورے ایون ٹیچنگ بھی کرتا ہے. تو لوگوں نے اس کے بارے میں بھی, مطلب یار اتنی, اس کے بارے میں بھی لوگوں نے کہنے لگے یہ کیا اس کو نام دے دیا کہ جسے کہتے ہیں کہ اب جماعت اسلامی والا, یا پھر جسے کہتے ہیں کہ ہاں مولوی, اور اس طرح کے. اور اس کو پھر آگے سے کہ ایک اس کا بڑا بیان وہ ہوا تھا کہ زینب عباس کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے نہیں بیان دے رہا. اب اتنے پرسنل جا کے جب لوگ اس کو کرٹیسائز کریں گے ان باتوں پہ, اور اس کی مسکراہٹ پہ کہ وہ اسمائل دیتا ہے, تو رنز تو ہوئے نہیں, اسمائل لے لو میری, اس طرح کی میمز لوگوں نے بنانا شروع کر دی کہ یار ایک بندے نے پورا سال ٹیم کے لیے پرفارم کیا, اس کا ایک ایونٹ اچھا نہیں رہا, تو آپ نے اس کو آگے سے ایسے اسے زمین پہ گرانا شروع کر دیا. پھر لوگوں نے بات کرنا شروع کی انٹینٹ پہ, بابر اعظم رضوان بہت سلو کھیلتے ہیں, انٹینٹ نہیں ہے. اگر انہیں لوگوں کو بیٹ پکڑا کے گراؤنڈ میں بھیج دو نا, تو وہ میں 100 بالیں بھی کراؤ, ایک بھی ٹچ نہیں ہوگی ان سے. تو اور بابر اور رضوان کا سٹائل اس وجہ سے ڈیولپ ہوا ہے کیونکہ باقی اگر وہ لوگ آؤٹ ہو جائے تو باقی ٹیم تو کھیل ہی نہیں سکتی. تھرو آؤٹ ٹورنامنٹ ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے کہ 2021 میں تھرو آؤٹ ورلڈ کپ بابر اور رضوان نے پوری ٹیم کو اپنے شولڈرز پہ کیری کیا تھا. میرے خیال سے آلموسٹ ہر میچز میں انہوں نے رنز کیے تھے. اور آگے جا کے اب کوئی ٹورنامنٹ ایسا ہے جہاں بابر رضوان آؤٹ ہونا شروع ہو گئے, پوری نیچے سے بیٹنگ لائن ایکسپوز ہو جاتی تھی. ہم تو یہ بڑا میم مٹیریل بنتا رہا ہے کہ ہمارا جو کیا نام ہے مڈل آرڈر, ہمارا مڈل آرڈر کچھ بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ ایز جو اسپیشلی جو نیشنل ہیروز ہیں, آپ کو ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. سیزنل فینس کے لیے یہ بات ہے کہ برا ٹائم آتا ہے ٹیم پہ, اور اسپیشلی ٹیم کو جب زمبابوے سے ہاری تھی تو میں نے پھر تب ایک پوسٹ کی تھی کہ یار یہ ٹائم ہے ٹیم کو سپورٹ کرنے کا. ایگزیکٹلی اچھے ٹائم میں جب یہ ورلڈ کپ جیت جائیں گے یا فائنل میں پہنچ جائیں گے, ہر بندہ سپورٹ کرے گا. جب زمبابوے سے ہارو گے نا, اس دن پلیئرس کو سب سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. اگر اس دن زمبابوے سے ہار کے کوئی پلیئر جاتا ہے, اپنا موبائل پکڑتا ہے, سوشل میڈیا کھولتا ہے, اسے گالیاں پڑ رہی ہیں, وہ آلریڈی زمبابوے سے ہارا ہوا ہے بھائی, اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے اپنے نیشن سے.
اور اس کو وہاں پہ اگر گالیاں پڑ رہی ہیں تو آئی گیس کہ وہ اپنا اگلے میچز کے لیے اپنا وہ کانفیڈنس سب لوز کر جائے گا. جیت ہار گیم کا حصہ ہے نا. نیدرلینڈ نے بھی ساؤتھ افریقہ ہرائی, انگلینڈ بھی آئرلینڈ سے ہاری, ان کے پلیئرس نے ان کے سپورٹرس نے تو آئی گیس ایسا نہیں کیا ہوگا, لیکن ہمارے یہاں لوگ ایسے چڑھ جاتے ہیں. تو نتھنگ اگینسٹ سیزنل فینس, لیکن آپ کو اپنے نیشنل ہیروز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ڈیفینیٹلی. اور اب ایک اور کنٹروورشل بات پہ آؤں گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ کو ختم ہو جانا چاہیے؟ 5 days لوگوں کا جو اٹینشن اسپین ہے وہ اتنا کم ہو گیا ہے کہ وہ ٹیسٹ میچ کو اتنا فالو نہیں کرتے شاید. یہ ٹیسٹ میچ کو کبھی بھی ختم نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ٹیسٹ میچ جسے کہتے ہیں کرکٹ کی بیوٹی ہے اس ٹائم پہ. جبکہ ابھی آئی سی سی نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ اسٹارٹ کر دی. اب ہر ٹیسٹ میچ جو بھی ٹیسٹ میچ کھیلا جاتا ہے وہ ایک چیمپئن شپ کا حصہ ہوتا ہے, اور ایٹ دا اینڈ 2 ٹیموں کا فائنل ہوتا ہے. تو تھوڑا سا آئی سی سی نے بھی اس لیے کیا تاکہ لوگوں کا دوبارہ سے انٹرسٹ ٹیسٹ میچ کی طرف ڈیولپ ہو. لیکن ٹیسٹ میچ میں سے میں کہوں گا کہ کرکٹ کی خوبصورتی ہی ٹیسٹ میچ ہے. وہاں پہ آپ کی ٹیکنیک جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتی ہے, وہاں پہ ایک بالر کی پیشنس, بالر کا اسٹیمینا, ایون بالر کا بھی نہیں, بیٹسمین کا, فیلڈر کا, سب کا اسٹیمینا وہاں پہ ٹیسٹ ہوتا ہے. 5 دن کی گیم آپ ریگولر کھیل رہے ہو تو وہاں پہ آپ کا اسٹیمینا ٹیسٹ ہوتا ہے, آپ کی ٹیکنیک ٹیسٹ ہوتی ہے. تو ٹیسٹ کرکٹ ہونی چاہیے, لازمی ہونی چاہیے. باقی ابھی ہم T20 پہ اور T10 پہ بھی فوکس, T10 پہ بھی ہمارا جو شفٹ ہو رہا ہے, ٹورنامنٹس T10 پہ بھی جا رہے ہیں. لیکن آئی گیس کہ T20 سے شارٹر فارمیٹ نہیں ہونا چاہیے, گیم کا مزہ نہیں آتا. اچھا, تو سو ڈو یو تھنک کہ ہر فارمیٹ کے لیے ایک الگ ٹیم, الگ کیپٹن, الگ کوچ ہونا چاہیے؟ اٹ ٹوٹلی ڈپینڈز آن دا سائڈ نا. ہو سکتا ہے, ایون کافی ساری ایسی ٹیمز ہیں جو یہ کرتی ہیں کہ ڈفرینٹ فارمیٹس میں ڈفرینٹ کیپٹنس ہوتے ہیں, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا سیم کیپٹن ہی ہو سارے فارمیٹ. اب جس طرح کہ بابر اعظم ایک پلیئر ہے, وہ اس ٹائم رینکنگز میں, تینوں رینکنگز میں ٹاپ 5 میں ہے. ایک میں ابھی او ڈی آئی میں 1 میں ہے, ٹیسٹ میں 2nd میں ہے, T20 میں بھی. تو اگر ایسا پلیئر ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے تو آئی گیس کہ اگر وہ تینوں فارمیٹس کھیل بھی رہا ہے تو آئی گیس دین اگر تینوں فارمیٹ بندہ کھیل رہا ہے اس کو تینوں فارمیٹ میں کیپٹنسی کرنی چاہیے, انلیس کہ وہ خود کیپٹنسی سے اسٹیپ ڈاؤن نہیں کر دیتا. لیکن آگے یہ پلیئر پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اگر ایک پلیئر جو ہے وہ اپنے پوٹینشیل پہ پرفارم نہیں کر پا رہا اس وجہ سے کہ وہ تینوں فارمیٹس کھیل رہا ہے, دین اس کو ریسٹ بھی دے دینا چاہیے. اچھا, سو ایک آخری سوال ہے, پھر اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرتے ہیں. اچھا, وہ آخری سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے پاکستان کا فیوچر, پاکستان کی کرکٹ کا فیوچر؟ ابھی سڈن چینجز ہوئے ہیں, شاہد افریدی صاحب آئے ہیں جن کے آپ فین ہیں, لیکن ایک ایسا بندہ بھی آ جائے جو آ گیا ہے ایز اے چیئرمین جس کو کرکٹ کا نہیں پتا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کس طرف جائے گی سچویشن؟ اور کچھ باتیں ابھی یہ بھی سننے کو آ رہی تھی کہ بابر اعظم کو انکلوڈ نہیں کیا جا رہا ٹیم سلیکشن میں. تو ڈو یو تھنک اٹ کین بی اے پرابلم؟ میں نے آج ایون یہاں پہ آنے سے پہلے ایک پوسٹ دیکھی تھی کہ فخر زمان اور حارث سہیل کو بھی ایڈ کر دیا گیا اسکواڈ میں. تو ویسے آئی گیس کہ ان باتوں کو, ان رپورٹس کو اتنا اگر یہ سچ ہیں بھی تو بھی اس کو پہلی بات تو پبلسائز, جسے کہتے ہیں کہ پبلکلی اس کو اناؤنس نہیں کرنا چاہیے. جو ٹیم کے کچھ ایک ڈریسنگ روم کے رولز ہوتے ہیں یا کچھ ٹیم کے ڈسپلن کے رولز ہوتے ہیں وہ ٹیم تک ہی رہنے چاہیے باتیں. اگر کیپٹن کو پہلی بات تو انکلوڈ کرنا چاہیے ہمیشہ سلیکشن کے اندر, کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ کیپٹن نے ٹیم کو گراؤنڈ میں کھلانا ہے. کیپٹن نے ایک اپنا مائنڈ سیٹ کے ساتھ آیا ہوا ہے کہ میں اس پلیئر کو میں نے کھلانا ہے گراؤنڈ میں. تو اگر اس کو لوپ میں نہیں لیا گیا تو دیٹس اے بٹ رانگ تھنگ. لیکن آئی گیس کہ اگر ایسا ہوا بھی ہے تو کیپٹن کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ اپنے چیف سلیکٹر سے بات کرنی چاہیے, سلیکشن کمیٹی سے بات کرنی چاہیے. اور آئی گیس کچھ ایسا ہوا بھی ہے جس کے بعد فخر اور حارث کو ابھی آج ٹیم میں انکلوڈ دوبارہ کر لیا گیا. شاید کچھ ایسی کوئی بات ہوئی بھی ہے شاید بابر کی. آئی کین اونلی گیس اٹ فرام دا ریسنٹ انکلوژن جو ابھی ہوئی ہے. اور آگے اگر پاکستان کرکٹ کی بات کریں تو مجھے فیوچر اچھا نظر آ رہا ہے. اچھا نظر آنے کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ آج سے کچھ سال پہلے جائیں تو کافی ٹیم میں کافی ایسے پلیئرس تھے کہ جن کا خاص کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا تھا, اور ان کی ایج گروپ بھی وہ زیادہ تھا. ابھی اس ٹائم پہ اگر آپ انڈین ٹیم اور پاکستان ٹیم میں کمپیریزن کریں نا تو انڈین ٹیم میں اگر آپ دیکھیں 30+ ایج کے کافی سارے لوگ ہیں, اور اگر آپ پاکستانی ٹیم میں دیکھیں تو صرف کوئی لائک 3 to 4 پلیئرز ہیں جو جن کا ایج گروپ 30 سے اوپر ہے. باقی سارے جو ہیں ابھی ماشاء اللہ نظر آ رہے ہیں کہ اگلے 5-10 سال وہ کرکٹ کھیل سکتے ہیں. تو دیٹس ریئلی گڈ تھنگ اباؤٹ پاکستانی کرکٹ فیسٹیول. اپنے فاسٹ بالرس کو دیکھ لیں, ہم سے بہتر فاسٹ بالنگ اٹیک کسی کے پاس نہیں, ڈیفینیٹلی, ٹھیک ہے, اور وہ بھی سارے ینگ فاسٹ بالرس جو بھی کچھ ٹائم کرکٹ کھیل سکتے ہیں. تو دیٹس اے ریئلی پازیٹیو سائن. اور آئی سی سی ایونٹس میں ہم اچھا پرفارم کر رہے ہیں. کچھ چیزیں ہاں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ہم ہوم سیریز 2 ہار گئے, اس پہ ہر کرکٹ فین جتنے بھی پاکستان کے ہیں ان کو تھوڑا سا غصہ تو ہوگا, لیکن انشاءاللہ اس سے ہم سیکھیں گے, پلیئرس جو ہیں وہ سیکھیں گے, کیپٹن جو ہے اس سے سیکھیں گے. تو انشاءاللہ لیکن پاکستان کرکٹ الحمدللہ آفٹر مینی ایئرس نا, پچھلے 1-2 سالوں سے پاکستان کرکٹ از گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. یس. اچھا, سو اس نوٹ کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ گائز فار واچنگ, اینڈ تھینک یو سو مچ شہاب
for thank you so much for coming inviting here. me. Thank you so much for Most inviting me. welcome. And It's an honor to be here. I'm really inspired by you. اور آپ سے بزنس والی ٹپس بھی ابھی لیں گے اس پوڈ کاسٹ کے بعد. اور گائز آپ لوگوں کو کسی اسپیسیفک چیز پہ دوبارہ شاپ کو بلانا ہو تو بتائیے گا, ہم دوبارہ چاند ستارہ پہ بھی بات کر سکتے ہیں اسپیسیفکلی, یا کرکٹ پہ اور ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں. اور اس نوٹ کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب گائز. اگر آپ لوگ سبسکرائب نہیں کریں گے تو پھر ہم لوگ شاپ جیسے لوگوں کو نہیں دوبارہ بلا سکتے. ہاں نا, مطلب اگر سبسکرائب نہیں کریں گے تو پھر میں کیسے چلاؤں؟ نہیں, صحیح بات ہے. یا سو اس نوٹ کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں. کٹ.